نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں، اور جاسوسی نہ کیا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ہم سب ایمان والے، اللہ کو مانتے ہیں، اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تقدیر کو مانتے ہیں۔ تو جو لوگ اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول کو مانتے ہیں، ان کے لیے پھر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اللہ کی بات بھی مانیں۔ اللہ کو ماننے کا مطلب ہی یہی ہے۔ کتاب کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہے اس کو مان لیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ رسول کو ماننے کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ سکھایا ہے، جو کچھ بتایا ہے، اس کو مانیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق کریں۔ کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان پر ایمان بھی رکھیں اور پھر ان کے خلاف چلیں، یہ دو بالکل اپوزٹ چیزیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تو ہمیں بات توجہ سے سننی چاہیے کہ مجھ سے بات کی جا رہی ہے کیونکہ میں مومن ہوں۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمان سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی دوسروں کے بارے میں برا نہ سوچو، دوسرے لفظوں میں نیگیٹو تھنکنگ سے بچو۔ صرف کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کے بارے میں خود سے ہی کچھ فیصلہ نہ کر لو، ججمنٹل نہ بنو، دوسروں کے لیے برا نہیں سوچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان جو ہوتے ہیں، بعض باتیں جو ہم سوچتے ہیں یا ہمارا جو امیجنیشن ہوتا ہے وہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ اور اگر ہم کسی کے بارے میں ایسی بات سوچ رہے ہیں جو اس میں ہے ہی نہیں، مثلاً کسی شخص نے چوری نہیں کی اور ہم اس کو چور سمجھ رہے ہیں، اگر میرا خیال ہے اسی نے چوری کی، مجھے یہی چور لگتا ہے، یا کوئی شخص ہمیں آ کر کسی کی کوئی بات بتاتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اچھا یہ فلاں شخص ہوگا۔ مثلاً کوئی کہتا نا کہ کسی نے ایسا کیا تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ کون ہوگا، وہ فلاں ہوگا، وہ ایسے لگتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں کہ وہی ہوگا۔ تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے کہ جب تک کسی کے بارے میں کوئی یقینی بات نہ ہم دیکھیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایک چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی کبھی ہمیں بھول لگ جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ چیز اس طرح نہیں ہم دیکھ رہے ہوتے جس طرح وہ ہوتی ہے، ہم اس طرح دیکھ رہے ہوتے جس طرح ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر فرمایا ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، جاسوسی نہ کرو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں کسی کے بارے میں گمان نہیں اچھا ہوتا نا، اس کے بارے میں ہماری سوچ اچھی نہیں، تو پھر ہم خواہ اس کے عیب ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں، خود اس کی پرائیویٹ چیزوں میں جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، اور اس سے پھر ایک اور دروازہ آگے کھل جاتا ہے اور وہ ہے غیبت کا۔ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، بیک بائٹنگ نہ کرے۔ تو بیک بائٹنگ شروع کہاں سے ہوئی؟ بیک بائٹنگ شروع ہوئی برے گمان سے، نیگیٹو تھنکنگ سے، پھر جاسوسی سے، پھر جو کسی کی چھوٹی موٹی کوئی چیز ہاتھ لگی پھر اس کو آگے بیان کرنے سے، بتانے سے، اور دوسری طرف سے بھی 2-4 باتیں اور اس میں جمع ہو جاتی ہیں اور اس طرح چیزیں بہت خرابی کو پہنچ جاتی ہیں۔
اور بعض اوقات ہنستے بستے کھیلتے گھر اجڑ کر رہ جاتے ہیں ایسی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ شیطان کا ہر وقت یہی کام ہے کہ وہ انسانوں کے اندر بدگمانیاں پیدا کرے، آپس کے تعلقات خراب کرے. اب دیکھیے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت سے کس نے نکلوایا تھا؟ شیطان نے. کیسے نکلوایا تھا؟ کیسے آیا تھا ان کے پاس؟ ان کے دل میں وسوسہ ڈالا تھا، یعنی برا گمان ڈالا تھا، اور پھر ایک دفعہ نہیں، بار 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 بار، حتیٰ کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا وہ ان کو اس کے پاس لے ہی گیا. اور یہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے انہیں پھسلا دیا. یہ ان کی ایک سلپ تھی، دے سلپڈ اوے، پھسل گئے. اب آپ دیکھیے کہ کوئی جان بوجھ کے نہیں پھسلتا. کبھی آپ بھی سلپ ہوئے ہوں گے کسی فرش پر، کسی گیلی جگہ پر، اور سنو پر تو اکثر لوگ ہی سلپ ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ سلپ ہو، لیکن پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان ہو جاتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر ہماری سوچ ٹھیک نہیں اور ہم اس طرح سلپ ہو رہے ہیں اور ہم کسی کے بارے میں بری بات سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، تو یہ اصل میں شیطانی کوشش ہوتی ہے اور ہم اس کے ٹریپ میں آ جاتے ہیں، اور پھر وہ ہم سے ایسی ایسی باتیں کروا دیتا ہے کہ جس سے ہمارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے، سارے اعمال برباد ہو کر رہ جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک سلپ کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور ان کے کپڑے اتروا دیے گئے، ان سے جنت کا لباس لے لیا گیا. وہاں رکھا تو انہیں ٹیمپریریلی گیا تھا، انہیں آنا تو زمین پر ہی تھا، لیکن ایک تھا کہ وہ پورے ایک آنر وقار کے ساتھ دنیا میں آتے، وہ اپنا ٹائم پیریڈ پورا کرتے اور اس میں وہ پھر عزت اور وقار کے ساتھ دنیا میں آتے. اور ایک یہ ہے کہ وہاں سے نکال دیے جاتے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں اور آپ اپنی چوائس کے ساتھ، مرضی کے ساتھ اپنے بیک ہوم پاکستان یا انڈیا جہاں سے بھی آپ ہیں اس کو آپ وزٹ کرتے ہیں. تو جب آپ اپنی خوشی سے جاتے ہیں تو خوشی خوشی تیاری بھی کرتے ہیں جانے کی، پھر وہاں بھی آپ کا استقبال ہوتا ہے، سب آپ کو دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں. اور ایک یہ ہے کہ کسی کو ڈپورٹ کر دیا جائے، اور جب کسی کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو وہ جانا کیسا ہوتا ہے؟ اس میں جانے والے کے لیے بھی پریشانی، بھیجنے والوں کے لیے بھی، آگے ریسیو کرنے والوں کے لیے بھی پریشانی. تو جنت سے شیطان نے اپنے ٹریپ میں پھانس کر ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام کروا لیا، اور پھر ایک طرح سے وہ وہاں سے ڈپورٹ کر دیے گئے. اور یہ ہمیں بتایا گیا کہ دیکھیں اگر دنیا میں تم شیطان کے رستے پہ چل پڑے تو وہ تمہیں جنت سے دور کر دے گا، اس کا راستہ تمہیں جنت کی طرف نہیں آنے دے گا. اس لیے ہمیں یہ زندگی بہت سوچ سمجھ کر اور بہت کیئرفلی گزارنی. کسی نے خوب کہا تھا کہ جس شخص کی 2 چیزیں ٹھیک دیکھو سمجھو اس کے باقی معاملے اس سے بھی بہتر ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 کہ وہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اور نمبر 2 اس کی نماز درست ہے، یعنی نماز ٹھہر ٹھہر کے اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، یعنی بندوں کے حق بھی اچھے سے ادا کرتا ہے، اللہ کا حق بھی، تو پھر اس کے باقی معاملات بھی اچھے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اپنی زبان پہ قابو نہیں رکھ سکتا، خاص طور پر غصے کے وقت، اور اپنی نماز پڑھنے کے وقت اس کا توجہ نہیں ہوتی نماز میں، اور وقت کی پابندی نہیں کرتا، کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، تو جس کی نماز درست نہیں، جس کی زبان درست نہیں، اس کے باقی کام بھی درست نہیں ہو سکتے، اس میں اور بھی بہت سی خرابیاں ہیں. پھر تو یہ کسی بھی انسان، جسے کہتے ہیں نا ہمارے بلڈ کا اسپیسیمن لیتے ہیں اور اس سے پتہ کر لیتے ہیں کہ ہمارے اندر کون کون سی ڈیزیزز ہیں، تو اسی طرح یہ 2 چیزیں جو ہے اسپیسیمن ہے ہمارا، اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے اندر اور کون کون سی ڈیزیزز ہیں. اگر ہم نماز کے ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے کہ ہم باقی لائف میں بھی ٹائم میں پنکچوئل نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح اگر ہم اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ڈسپلن نہیں کر سکتے، خاص طور پر اپنی زبان کو، تو پھر باقی چیزوں میں بھی اپنی خواہشات کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. اور زبان کو کنٹرول نہ کرنے میں ہی ایک چیز یہ آ جاتی ہے کہ انسان غیبت کا عادی ہو جاتا ہے.
بیک بائٹنگ کا، دوسروں کے بارے میں بری باتیں کرنے کا. اور اس برائی کو کیا کہا گیا قرآن مجید میں؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانا. فرمایا تم اسے ناپسند کرتے ہو، تم نہیں کھانا چاہتے، لیکن دوسرے کی پیٹھ پیچھے اس کی کمر نوچتے رہتے ہو اور اس کو ذلیل کرتے رہتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی ایسی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روک سکتا ہے. یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو ہم لوگوں کی ایک بہت بڑی مشکل جس میں ہمیں شیطان پھنسا دیتا ہے وہ ہے غیبت. غیبت کا لفظ جو ہے نا یہ غیب سے نکلا ہے. غیب کہتے ہیں کسی چیز کا آنکھوں سے اوجھل ہونا، پوشیدہ ہونا، چھپا ہوا ہونا. یعنی کسی سے چھپ کر، کسی کے پیٹھ پیچھے کہ وہ دیکھ نہیں رہا، وہ سن نہیں رہا، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. یعنی دو لوگ بیٹھے ہیں اور تیسرا بیچ میں نہیں ہے تو اس کی برائیاں شروع کر دینا، چاہے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو یا دوست ہو یا جان پہچان کا کوئی بھی ہو. تو کسی کے پیٹھ پیچھے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا اور کسی کے کان بھرنا اس کے خلاف، یہی تو غیبت ہے. اور جب کان بھرے جاتے ہیں تو پھر وہ چغلی ہو جاتا ہے، اور جب جس کے بھرے جاتے ہیں اس کا دماغ پھر جاتا ہے، وہ اور زیادہ خرابیاں کرنا شروع کر دیتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، تم اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو. یعنی کسی کی وہ بات کرو جو اسے پسند نہیں، یعنی جو ہم مثلا اپنے بارے میں سنیں اور ہمیں وہ اچھی نہ لگے، ویسی کسی کی اور کی بات مت کرو. آپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ بات اس شخص کے اندر ہے اور ایک حقیقت ہے، وہ واقعی برا ہے، تو کیا پھر بھی غیبت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ عیب ہے اور جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو یہی تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب نہیں تو وہ تو پھر بہتان ہے، اس سے بھی بڑا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت کا پھر معنی کیا ہے اور اس کا کرنا کتنا برا ہے. گویا دوسرے لفظوں میں کسی شخص کا حقیقی عیب، کسی کی کمی، کوتاہی، برائی، غلطی، اس کا ذکر کرنا ہی دراصل غیبت ہے. وہ بات جو ہم اس کے منہ پر نہ کہیں. کچھ لوگ تو اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو منہ پہ بھی کہہ دیں گے، آپ تو پھر بے حد بد لحاظ ہیں اور بہت ہی بدتمیز ہیں کہ آپ دوسروں کے منہ پر ان کو ذلیل کر رہے ہیں. اگر پیچھے سے برائی کرنا منع ہے تو سامنے کرنا کہاں جائز ہے کہ آپ تانے دیں. اسی کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ بھی تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے بھی برائی کرتا ہے، یعنی سامنے بھی کرتا ہے، پیچھے بھی کرتا ہے. تو کسی کے منہ پہ اس کی برائی کرنے سے وہ برائی کرنا حلال نہیں ہو جاتا، جائز نہیں ہو جاتا. معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایک ایسے شخص کا ذکر کیا اور کہا، جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس شخص کی غیبت کی ہے. صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے تو وہی کہا جو اس میں ہے. آپ نے فرمایا، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جو اس میں ہے، یعنی ہے اس میں یہ کمیاں کوتاہیاں، مجھے آ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہم کسی کے اندر کچھ بھی دیکھتے ہیں نا تو ہمیں چین نہیں آتا جب تک ہم اس کا کسی اور سے تذکرہ نہ کر چکے. اور کس میں غلطیاں نہیں، کس میں عیب نہیں، کس میں کمی نہیں، کوتاہی نہیں، کون پاک ہے، کون معصوم فرشتہ ہے کوئی بھی نہیں. ہم سب غلطیاں کرنے والے، ہم سب کے اندر ویکنیسز ہیں. ہمیں کسی کی ویکنیس تو نظر آتی ہے، اپنی کیوں نہیں نظر آتی؟ اگر ہمیں اپنی نظر آتی رہے نا غلطیاں تو ہم دوسروں کی بھول جائیں. دوسروں کی اس وقت زیادہ نظر آتی ہیں جب ہم اپنی غلطیوں سے غافل ہوتے ہیں، اپنے اوپر توجہ نہیں کرتے. تو ہر وقت ہم آس پاس دیکھتے رہتے ہیں، یہاں کیا کمی، وہاں کیا کوتاہی، اور انہی باتوں کو ذکر کرتے رہتے ہیں.
اسی طرح کسی کی ذات کے متعلق بھی ایسی بات جو اسے پسند نہ ہو وہ بھی غیبت میں شمار ہوتی ہے، چاہے وہ اس کی جسمانی حالت ہو، چاہے اس کے دین کے بارے میں ہو، چاہے اس کی دنیا کے بارے میں ہو، اس کی کسی بناوٹ کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں، اس کے مال کے بارے میں، اس کی اولاد کے بارے میں، اس کے والدین کے بارے میں، اس کی بیوی یا بچوں کے بارے میں، یا اس کے سرونٹس کے بارے میں، یا اس کے غلاموں کے بارے میں، یا اس کے ڈریس کے بارے میں، یا اس کی چال اور ڈھال، موومنٹ، آنا جانا، یا اس کے چہرے کے جو تاثرات ہوتے ہیں اس کے بارے میں، یا اس کے گناہ کے بارے میں، یا کسی کے غصے کے بارے میں، یا اس کی خوشی کے بارے میں، کوئی بھی ایسی چیز جو کسی سے متعلق اس طرح تعلق رکھتی ہو کہ جس میں اس کا عیب بیان ہو رہا ہو، یعنی وہ بات اس کے سامنے آپ کریں تو اس کو اچھی نہ لگے، ان باتوں کا ذکر کرنا جو ہے یہی غیبت کہلاتا ہے. اسی طرح کسی کی نقل اتارنا، کسی کی چال کی نقل، کسی کے اشاروں کی، جیسچرز کی. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی عورت کی نقل اتار دی اور اس کے قد کے چھوٹا ہونے کا ذکر کیا کہ وہ ٹھنگنی ہے. آپ نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے. اسی طرح غیبت کبھی زبان سے بول کے کی جاتی ہے، کبھی لکھ کے کی جاتی ہے. اور اب تو آپ دیکھیں کہ بہت وقت ہمارا صرف منہ سے بولنے میں نہیں، ہاتھ سے ٹائپ کرنے میں گزر جاتا ہے. کبھی آنکھ کے اشارے سے کی جاتی ہے، کبھی ہاتھ کے اشارے سے، کبھی سر کے اشارے سے. سب غیبت میں شمار ہوتا ہے. اور پھر کس کس چیز کے بارے میں چھوٹی چند ایک مثالیں دوں گی. مثلاً کسی کے جسم کی کوئی برائی بیان کرنا کہ فلاں شخص جو ہے وہ تو بہت موٹا ہے، تو بلا وجہ تبصرے کرنا، جبکہ ہم سے کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، اور نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے کسی کے بارے میں بتانے کی. کسی کہنا فلاں تو اندھا ہی ہے، اس کی تو آنکھیں چندھیائی ہوئی ہیں. فلاں جو ہے وہ گنجا ہے، یعنی بات کرتے وہ فلانا گنجا، فلاں بونا ہے، فلاں لمبوترا ہے، فلاں تو کانگڑی، فلاں کالا ہے، فلاں گورا ہے. یعنی گورا اس سینس میں نہیں، اچھے معنوں میں نہیں، یعنی مذاق کے طور پر یا برائی بیان کرتے وقت. اسی طرح کسی کے دین کے بارے میں باتیں کرنا کہ یہ تو بڑا خیانت کار ہے، اور یہ بڑی نمازوں میں سستی کرتا ہے، اور یہ تو زکوٰۃ کو صحیح جگہ ہی خرچ نہیں کرتا، اور اس نے ابھی تک حج ہی نہیں کیا، فلاں کو تو عمرے پہ جانے کی توفیق نہیں. اس طرح کی باتیں، یعنی لوگوں کی اس طرح کی باتیں اچھالنا کہ دیکھو اللہ نے اتنا مال دیا ابھی تک حج ہی نہیں کیا ہے. آپ اپنی طرف سے بڑے نیک بن رہے ہیں، لیکن اس کی برائی آپ لوگوں میں بیان کرنی، بھلے اس کے اندر ہے غلطی. پھر اسی طرح کہنا فلاں اپنے والدین کا خیال نہیں کرتا، وغیرہ وغیرہ. پھر کسی کی دنیا کے بارے میں، مثلا آپ کہنے کہ فلاں شخص میں تو مینرز ہی نہیں ہے، وہ تو لوگوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، بڑا باتونی ہے، وہ تو اس کے پاس چلے جاؤ تو اس کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہوتی ہے. نہیں، ایک تو تھا نا پیار سے کہنا بس میرا بیٹا تو ایسا بس خوب باتیں کرتے، نہیں وہ اس کے آپ انڈائریکٹلی اچھائی بیان کر رہے تھے. لیکن جہاں آپ برائی کی نیت سے کر رہے ہیں وہی غیبت بن جائے گی، چاہے اپنے بچوں کی کر رہے ہیں. ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے بیٹھ کے اپنے بچوں کی برائیاں کریں، کیونکہ بچوں کا بھی والدین سے اعتماد اٹھ جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا وہ تو بے وقت سوتا ہی رہتا ہے، وہ تو سارا دن سوتا ہی رہتا ہے، اس کو تو جب فون کرو وہ سو ہی رہا ہوتا ہے. یعنی اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ سب اسی میں شامل ہو جاتی ہیں. پھر کسی کے والدین پر باتیں کرنا، مثلاً کیا کہنا کہ وہ فلانا تو اس کا باپ تو جٹ ہے، فلانا حبشی ہے، وہ موچی تھے، یہ لوگ تو جلائے تھے، وغیرہ وغیرہ. یعنی کہ ذاتوں یا خاندانوں کی باتیں کر کے ان کے اوپر عیب لگانا. یا کسی کے اخلاق پر بات کرنا کہ فلاں بڑا شیخی خور ہے، اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے، فلاں تو بس بہت ہیسٹی ہے، فلاں تو کسی کی کچھ نہیں مانتا، فلاں تو بالکل نکھٹو ہے، کچھ کرنے کے قابل نہیں، پھر فلاں بہت لاپرواہ ہے، فلاں سیدھے منہ نہیں بات کرتا. اور اس طرح کے لقب تو بدماش ہے، فلاں ہے، فلاں، یہ تو عام ہی زبان پہ چڑھ جاتے ہیں نا بعض اوقات. اسی طرح کسی کے کپڑوں پہ باتیں کرنا کہ دیکھو لمبا چوغا پہنا ہوا ہے اور کیا بنا ہوا ہے، فلاں کے تو کپڑے پہننے کے ڈھنگ دیکھو، دیکھو اس نے لال رنگ پہنا ہوتا، فلاں نے کالا پہنا ہوتا، فلاں آج کو کالا پہننے کی ضرورت تھی، فلاں نے یہ کیا ہو، فلاں.
پھر اسی طرح یہ کہ فلاں کے کپڑے صحیح استری نہیں تھے. تو کسی کا بھی ایسا عیب بیان کرنا کہ جو وہ خود سنے تو اس کو بہت برا لگے. اب مثلا کسی کی شکل و صورت پر اگر ہم بات کرتے تو اس نے اپنی شکل تھوڑی خود بنائی ہے. تو ان چیزوں کے تبصرے جو ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں اور یہ ہمارے نامہ اعمال کو خراب کرنے والی ہیں. ہوتا ہی ہے کہ جو ہی ہم اپنا منہ کھولتے ہیں ادھر سے ہماری نیکیوں کا نل کھل جاتا ہے, وہ ادھر ٹرانسفر ہونے لگتی ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے بینک میں پیسے ڈالتے ہیں اور اپنے اکاؤنٹ میں ڈالنے کے بجائے کسی اور کے اکاؤنٹ میں ڈال کے آ جائیں. ہم ہر روز دوسروں کے اکاؤنٹ میں اپنی نیکیاں ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں, اور ان کے جو ہمیں اچھے نہیں لگتے. برائی انہیں کی زیادہ کرتے ہیں, جو ہمیں اچھا نہیں لگتا اس کو کوئی چیز بھی اچھی نہیں لگتی. 100% پھر تو یہی ہوتا ہے. تو پھر آپ دیکھ لیجیے کرنا کیا. یعنی ہم کتنی مشکل سے صبح اٹھتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, کوئی روزہ رکھ لیا, کبھی ذکر اذکار کریے, تلاوت کر لیا, کوئی اور نیکی کا کام صدقہ خیرات کر لیا, اور شام کو بیٹھ کے لوگوں کی برائیاں کر کے سب ان کو بانٹ کے پھر خالی ہاتھ سوئے. فون کا دور ہر 5 منٹ بعد یہ تو ہو رہا. ہاں جی, جب سے فون آیا تو اور زیادہ مشکل ہوگی. پہلے تو کوئی گھر آئے گا تو بات کرے گا نا, اب تو دور بیٹھے ہی باتیں ہو رہی. اور کچھ لوگوں کا تو یہ ہے کہ دوسرے ملک میں, پاکستان میں وہ سستی کالیں لے لیتے ہیں اور پھر وہ جو باتیں شروع ہوتی ہیں گھنٹوں گھنٹوں, اور ان باتوں میں ہوتا کیا, اسی قسم کی باتیں. اور پھر ہم کہتے ہیں ہمیں وقت ہی نہیں ملا, ٹائم نہیں ملا, گھر کے کام جلدی جلدی اوپر نیچے کیے اور ادھر ادھر. تو اس سے انسان کا بہت نقصان ہوتا ہے, بچوں کی تربیت میں حرج آتا ہے. بچے جب ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, وہ بھی کرنا سیکھ جاتے ہیں. قرآن مجید میں کسی برائی کے بارے میں اتنی سخت بات نہیں آئی کہ اس میں مردہ بھائی کا گوشت کھانا, جس طرح اس برائی کے بارے میں کہا گیا. اور گوشت سے کیوں تشبیہ دی گئی, کیونکہ گوشت جو ہے نا وہ ہماری ہڈیوں کو چھپائے ہوئے ہوتا ہے, یعنی ہمارا اسکیلیٹن جو ہے اس سے چھپا ہوا ہوتا ہے. تو غیبت کرنے والا بھی دراصل ایک طرح سے کہتا ہے نا کہ اس کی پیٹھ نوچتا ہے, یا پیچھے سے بیک اس کی جو ہے وہ نوچ رہا ہے, یعنی اس کا گوشت اتار رہا ہے. اب کسی کے کپڑے اتار دیے جائیں تو کتنا برا لگتا ہے, تو اگر اس کے جسم سے گوشت ہی اتار دیا جائے تو اس کی شکل کیا ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو جل جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے, جب ان کے چہرے ٹھیک بھی ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اسکن کس طرح ہو جاتی. اور صحابہ تو اس معاملے میں اتنے کانشیس تھے کہ کسی کو کرنے بھی نہیں دیتے تھے. ان کے ساتھ کوئی کر رہا ہوتا تو منع کر دیتے تھے, یہ بات نہ کرو. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ایک شخص کھڑا ہوا اور چلا گیا, یعنی مجلس سے جیسے اٹھے نا گیا. اس کے بعد ایک دوسرا شخص اس کے بارے میں کوئی عیب جوئی کرنے لگا, تو آپ نے فرمایا اٹھو اور دانتوں کا خلال کرو. خلال کہتے ہیں تنکے کے ساتھ دانتوں کے بیچ میں سے گوشت نکالنا. اس نے کہا کہ وہ کیوں, میں نے تو گوشت نہیں کھایا. آپ نے فرمایا بلا شبہ تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا, یہ جو ابھی گیا ہے نا تم نے اس کا گوشت کھایا. ایک اور روایت سے پتا چلتا ہے کہ غیبت کرنے سے بہتر کوئی مردار کھا لینا, مرا ہوا کوئی بکری مری ہوئی کھا لینا وہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ انسان کو غیبت کرے. کیس بیان کرتے ہیں کہ عمرو بن العاص اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا مرنے کے بعد. انہوں نے کہا اللہ کی قسم کوئی اس میں سے پیٹ بھر کے کھا لے, یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے, یعنی غیبت کرے کوئی کسی کی. کیونکہ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ انسان مسلمان کی عزت کے بارے میں ناحق زبان درازی کرتا ہے. اور پھر آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر مسلمان کی عزت جو ہے اس کا احترام ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو لوگ ہمارے فیوریٹ ہوں ان کا تو ہم دفاع کریں اور جو ہمیں پسند نہیں ان کی ہم برائیاں کرتے رہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے, اس کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو. حضرت حسن کے اس قول کے صبح آدمی ایمان والا ہوگا, شام کو کافر, یا شام کو ایمان والا ہوگا اور صبح کافر. اس کے بارے میں فرماتے تھے, یعنی ایک حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ صبح اٹھیں گے تو مومن ہوں گے مگر شام تک کافر ہو جائیں گے, یا شام کو مومن ہوں گے تو صبح اٹھیں گے تو کافر ہوں گے. تو اس کے بارے میں کہتے تھے کہ صبح کو اپنے بھائی کا خون, اس کا مال اور اس کی عزت کو اپنے اوپر حرام سمجھے گا, شام کو اپنے لیے حلال کر لے گا. یعنی ایک دفعہ کہے گا ہاں ہاں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے, اور کچھ دیر کے بعد خود شروع ہو جائے گا.
یعنی بعض اوقات ہوتا ہے ہم کوئی لیکچر سنتے ہیں، کوئی بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں آج کے بعد توبہ میری، میں تو کسی کی بات نہیں کرتی، اور پھر کیا، پھر جب موقع آتا ہے تو ادھر ہی پھسل جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. شیطان نے بھی تو پھسلایا تھا نا آدم علیہ السلام کو، اضلہم الشیطان. تو یہ مت سمجھے کہ پھسلنا نقصان نہیں دیتا. کئی دفعہ تو آپ دیکھیں سلپ ہو کے جو انسان گرتا ہے تو کئی کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی. تو ہر مسلمان کی عزت اللہ کو پیاری ہے اور اس کی ایک حرمت ہے، اور وہ حرمت جو ہے وہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے گھر تجھے مرحبا، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم تر ہے. اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، اس کا خون، اس کا مال، اور یہ کہ اس کے بارے میں برا سوچا جائے، برا گمان کیا جائے، یہ بھی حرام ہے. آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا سود ربا، ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلنا ہے. حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ جو کسی مومن پہ ظلم نہیں کرتا، نہ اسے رسوا کرتا ہے اور نہ حقیر سمجھتا ہے. یعنی غیبت اور یہ بدگمانیاں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ جب ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ جہاں غیبت کرنا منع ہے وہاں غیبت سننا بھی منع ہے. دوسروں کو ڈسکریج کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم خود نہیں کرتے، نہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اور لوگ ہمیں بیچ میں انوالو کر لیتے ہیں، وہ باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. انسان نہ کہیں بھاگ سکتا ہے، نہ کچھ اور کر سکتا ہے، پھنس جاتا ہے. اور بعض لوگ تو آ کے کہتے ہیں اب کیا کریں، ماں باپ ہم سے کرتے ہیں، ہم انہیں کیسے منع کریں. اب دیکھیے جب جو لوگ بڑے ہو جاتے ہیں نا، عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بزرگ ہو جاتے ہیں، تو کئی قسم کی پریشانیاں ان کو ہوتی ہیں، اور پھر وقت بھی زیادہ ہوتا ہے. ان کا دل ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے بات کرے. جب وہ بات کرنے لگتے ہیں ان سے، تو وہ کبھی کسی بچے کی برائی، اس بچے کی برائی اس سے، اس بچے کی کمی کمزوری اس سے، اور پھر وہ آپس میں خاندانوں میں بھی بعض اوقات ان کی وجہ سے پھوٹ پڑنے لگتی ہے. تو اس معاملے میں اور بھی محتاط ہونا چاہیے. جب 50 سے اوپر زندگی ہو جائے نا، 50+ آپ ہو جائیں، تو بس پھر آخرت کی تیاری شروع کر دیں. تیاری تو ہر لمحے کرنی چاہیے، لیکن جب انسان کے پاس پھر آپ دیکھیے کتنے سال رہ جاتے ہیں، اور اگر 60 سے اوپر انسان ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے اور کتنا کم. یعنی 65 70 میں انسان کیا اس کی ہمت رہتی ہے کوئی عبادت کرنے کی اور کام کرنے کی، کسی کی خدمت کرنے کی. تو بجائے اس کے کہ انسان ان چیزوں میں اپنا وقت لگائے، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں کو کرنے میں لگ جائے. تو غیبت کا سننا بھی حرام ہے، اور اس پہ خاموش رہنا بھی. سبحان اللہ، وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، یا تو روکا جائے یا پھر یہ کہ اس مجلس سے اٹھ جایا جائے، بائیک آؤٹ کیا جائے کہ نہیں بھائی مجھے تو نہیں یہ باتیں سننی. یعنی پہلے تو انسان کوشش کرے بات پھیرے، بات کو موڑ دے تاکہ خود بھی بچے دوسرا بھی بچے. لیکن اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ وہاں سے ہٹ جائے، اس میں شریک نہ ہو، اور دل سے بھی غیبت کو برا سمجھے. اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کہتا ہے کہ چپ کر جاؤ، لیکن اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ یہ برائی چلتی رہے چلتی رہے، یعنی اور میں سنوں کہ یہ بھلا اور کیا باتیں ہیں اس کے خلاف، ہاں، تو امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ منافقت ہے. یعنی ایسا شخص گناہ سے بچا ہوا نہیں ہے. تو غیبت کو اپنے دل میں برا سمجھنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ ویسے کہ ہمیں کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے اور پھر آپ کا دل اندر سے یہ چاہ رہا کہ اچھا ذرا مجھے کچھ پتا تو چلے. نہیں، اپنے دل کی اصلاح کی ضرورت ہے. اگر کوئی صورت نہ ہو اور کوئی جو بیٹھے ہیں وہ باتیں کیے جا رہے ہیں اور رکتے نہیں، تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے اور توجہ نہیں دینی چاہیے، انٹرسٹ نہیں لینا چاہیے. قرآن مجید میں آتا ہے جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں تو ان کے پاس نہ بیٹھیے حتیٰ کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. ایسے لوگ ظالم ہیں، دوسروں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کی عزت لوٹ رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، ان کا ساتھ نہ دیں. کہ دیکھیں نا کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے، کسی کے خلاف ناحق باتیں کر رہا ہے، اور آپ اس کے ہاں میں ہاں ملا دیں، اس کا مطلب اس کو شے دے رہے ہیں ہاں اور کرو. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے نا تو وہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے، اس کا ضمیر بوجھل ہوتا ہے، پھر وہ اس کو دور کرنے کے لیے چاہتا ہے کہ کسی سے ذرا میں معاملہ ڈسکس کروں، اور پھر جب وہ ڈسکس کر لیتا ہے تو اس کا دل کا بوجھ ہٹ جاتا ہے. گناہ تو اپنی جگہ رہتا ہے، یہ بلکہ بڑھ ہی جاتا ہے، اور دوسروں کو بھی اپنے ساتھ کو انوالو کر لیتا ہے.
تو ایسے میں ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی کر رہا ہو تو اس کو پیار سے ہی سمجھا کہ چھوڑو اس بات کو، یا یہ کہ چلے ہم کوئی اور بات کرتے ہیں، ہمیں کیا لگے ہم کسی کی بات کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ قیامت کے دن آگ کو اس کے چہرے سے دور کر دے گا. فرمایا مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے اور ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کرتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کتنا مشکل ہو گیا کہ کسی پہ انسان ٹرسٹ کر کے اپنا کچھ اس کے حوالے کرے. کہیں آپ پرس رکھ کے جائیں تو صحیح، واش روم جائیں باہر رکھ کے پھر آپ دیکھیں واپسی پہ ملتا بھی ہے یا نہیں. تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں خوف رہتا ہے، دوسرے انسانوں سے، اپنے جیسے انسانوں سے خوف رہتا ہے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. ہم یہاں سے اٹھیں گے تو یہ تو میرے خلاف باتیں کریں گے، یا یہ کہ میں اگر اپنی کوئی امانت رکھ کے جاؤں گی تو مجھے واپس نہیں ملے گی، اگر میں نے ان کو دیا تو انہوں نے تو واپس نہیں کرنا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ ہمارا اخلاق اور ہمارا ٹرسٹ وردی ہونا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کے اچھے اخلاق کی گواہی دے یا اس کے بارے میں صحیح بات کرے. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے آ کے کہا کہ میری نا کچھ نگاہ کمزور ہو گئی ہے اور میں آپ کی مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، خاص طور پر جب بارش ہو جاتی ہے، تو آپ میرے گھر تشریف لائیے اور ہمیں وہاں نماز پڑھائیے تاکہ میں اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ بنا لوں. کیونکہ مسجد نہیں پہنچ سکتا خصوصاً بارش میں، تو میں اپنے گھر میں ہی پھر نماز اس جگہ پڑھوں جہاں آپ پڑھیں. خیر آپ تشریف لے گئے اپنے صحابہ کے ساتھ، تو جب وہاں پہنچے تو آپ نے 2 رکعت نماز نفل وہاں پڑھائی، اور پھر عتبان نے اس کے بعد ان کو اپنے گھر میں روکا اور آپ کی خدمت میں ایک حلیم سا پیش کیا. وہ کہتے ہیں ہم نے آپ ہی کے لیے تیار کیا تھا. پھر کہتے ہیں کہ جب آس پاس کے لوگوں کو پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو بہت سے لوگ ان کے گھر آ گئے، اس علاقے کے سارے لوگ وہی اکٹھے ہو گئے. اب کیا ہوا، ایک شخص اس میں سے نہیں تھا، تو کسی نے کہا کہ وہ فلان ہی ہے، وہ اس کو میں نہیں دیکھ رہا، وہ کدھر ہے؟ دوسرے نے فوراً کہہ دیا وہ تو منافق ہے. جیسے عام طور پہ ہم فوراً کسی کے بارے میں کوئی رائے دے دیتے ہیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول سے کوئی محبت نہیں، اور ہوتی تو یہاں آتا نا. تو یہ سن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کہو، آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں، ایسا نہ کہو، کیا تم دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے مراد اس کی اللہ کا چہرہ چاہنا ہے؟ تو پھر وہ شخص شرمندہ ہوا، کہنے لگا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہم تو بظاہر اس کی توجہ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص خالص اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کو اس پر حرام کر دیتا ہے. لیکن خالص ہونے کا مطلب کیا ہے کہ پھر انسان اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اس کے دل میں یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. غیبت سے بچنے کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب کسی کی برائی کرنے لگے اس کی کوئی اچھائی شروع کر دیں. بات ہی کرنی ہے نا کسی کی، تو ہر شخص کے اندر اچھا برا دونوں ہوتا ہے. جب آپ کا دل آئے کہ آپ اس کی برائی کریں تو آپ نے اگر اس کی یاد ہی کر لیا یا اس کی بات کرنے کے لیے، تو اس کی کوئی اچھائی شروع کریں. اپنے نفس میں تو بڑا بھاری ہوگا، بڑا کڑوا ہوگا، لیکن جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے شفا بھی ہوگی اور اس مصیبت سے بچ جائیں گے. پھر اسی طرح کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی کی بات کرنی ہی پڑتی ہے. وہ کون سی صورتیں؟ ان میں سے نمبر 1 ظلم. اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو اور اس نے انصاف لینا ہے تو جس کے پاس وہ جائے گا، کیونکہ وہ خود تو اپنا معاملہ حل نہیں کر سکتا، تو جس کے پاس جائے گا اس کو اپنا واقعہ سنائے گا، تو یہ پھر مظلوم ہو گیا. یہ مظلوم جو ہے یہ ظلم کی داستان سنا سکتا ہے پورے بازار میں کھڑے ہو کے نہیں، لیکن جو اس کا حل کرنے والا ہو، کوئی جج ہو، کوئی عدالت ہو، یا جہاں سے معاملات حل ہو سکتے ہوں. پھر اسی طرح اگر کوئی برائی کر رہا ہو تو اس برائی کو دور کرنے کے لیے انسان کسی سے اگر مدد طلب کرے. مسئلہ یہ کہ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی بہن بھائی آپ کو کام نہیں کرنے دیتا، تنگ کر رہا ہے بار بار، آپ اس کو منع بھی کرتے پلیز مجھے تنگ نہیں کرو میرا بہت کام ہے، لیکن وہ باز نہیں آتا، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اٹھ کے جائیں گے اپنی اماں یا ابا کے پاس اور ان کہیں گے کہ وہ بھائی مجھے کام نہیں کرنے دے رہا، آپ اس کو سمجھائیں. تو یہ غیبت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ابھی بلا لیں گے اس کو اور پوچھیں گے اور معاملہ حل کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ہر ایک کو بتائے، جو راستے میں مل جائے وہ کام نہیں کرنے دے رہا، وہ کام نہیں کرنے دے رہا، نہیں، بس ایک جگہ بتائے جہاں سے مسئلہ حل ہونا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. پھر اسی طرح فتویٰ لینے کے لیے
مثلا کوئی عورت جاتی ہے کسی مفتی صاحب کے پاس اور کہتی ہے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھ پر یہ اور یہ ظلم کیا اور مجھے طلاق کا لفظ بول دیا، آپ مجھے بتائیے میری طلاق ہوئی ہے کہ نہیں. اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے طلاق دی ہے، ہوئی ہے کہ نہیں. وہ تو ہو ہی گئی. لیکن اگر وہ تھوڑی سی سچویشن بتائے کہ کیا ہوا تھا، بات کہاں سے شروع ہوئی، تو ان کو بھی مسئلہ سمجھ میں آئے گا کہ واقعی وہ سینسز میں تھا یا نہیں، وہ شراب پی کے بیٹھا ہوا تھا یا وہ کس حال میں تھا. تو اس سے اس سچویشن کو بتانے کے لیے اگر کوئی نریٹ کرتا ہے کسی کے ظلم کو تو اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اسی طرح ایک دفعہ ابو سفیان کی بیوی ہند جو تھی، جب وہ مسلمان ہوئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا اور کہا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بخیل آدمی ہے، اسٹنجی، تو کیا اگر میں اس کو بتائے بغیر اس کے سامان میں سے کچھ مال میں سے لے لوں تو میرے لیے جائز ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، تم اپنی اور اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے اس میں سے لے سکتی ہو، بنیادی ضرورتیں جو ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر وہ خاتون یہ نہ بتاتی کہ ان پہ ظلم ہوا ہے تو پھر مسئلہ حل تو نہیں ہو سکتا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مسلمانوں کو کسی شر سے بچانے کے لیے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مسلمز کے خلاف پلاٹ کر رہا ہے، اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اب آپ ڈر رہے ہیں کہ اگر میں نے یہ نہ بتایا لوگوں کو تو لوگ تو بے خبری میں مارے جائیں گے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اس شخص کے ظلم کی داستان یا اس کے ظلم کا جو طریقہ ہے وہ کسی اور کو جا کے بتا سکتے ہیں. اسی طرح شادی کاروبار کے مشورے کے وقت مثلا آپ نے استخارہ کیا، کوئی پروپوزل آیا ہوا ہے، تو اب آپ سوچتے ہیں کہ یہ ان کو کون جانتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں اچھا فلاں جگہ فلاں شخص ہے نا، وہ ان کے بارے میں علم رکھتا ہے، چلو اس سے پوچھ لیتے ہیں. اب جب پوچھتے ہیں تو وہ اچھی باتیں بھی کرتا ہے اور ایک آدھ بیچ میں کوئی ایسی بھی کرے کہ جو ناپسندیدہ، لیکن اس کی اجازت ہے کیونکہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے بات کی جا رہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں سے نکل کے انسان ساری دنیا میں اس کا ڈنڈورا پیٹ دے کہ فلاں ایسا اور ایسا ہے. اسی طرح اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے اور وہ شخص دھوکے باز ہے تو اس کے بارے میں آگاہ کر دینا دوسرے کو، یہ غیبت میں نہیں آتا. پھر عیب والی چیز کے فروخت کرتے وقت مثلاً اگر کوئی دیکھے کہ کوئی شخص کچھ بیچ رہا ہے مگر وہ ڈیفیکٹو ہے اور لینے والے کو پتا نہیں، تو پھر وہ اس کو بتا سکتا ہے کہ دیکھو سوچ سمجھ کے لینا، فلاں جگہ یہ چیز ٹھیک نہیں پڑی ہوئی، میں نے خود ٹیسٹ کر کے دیکھی. تو یہ بھی غیبت نہیں. پھر اسی طرح نااہل اور فاسق شخص جو ہے اس کو ذمہ داری دینے پر، مثلاً اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی عہدے پر ہے اور وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہا تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے نگران کو انفارم کرو. لیکن یہ بات کھیل نہ ہو کہ ہر وقت کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے اور کوئی کسی کی جا کے غیبت کر رہا ہے، اس سے بھی مسائل حل نہیں ہوتے. اسی طرح جو کھلے عام برائیاں کریں ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ پھر ان کا چرچا نہ کیا جائے، اس طرح ان کو اور زیادہ شے ملتی ہے. پھر اسی طرح شناخت کے لیے، شناخت کا مطلب ہے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے. مثلاً اگر کوئی شخص دو لوگوں کا نام عبداللہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ عبداللہ جو نابینا ہے، تو یہ مذاق اڑانے کے لیے نہیں ہے، یہ برائی کے طور پر نہیں، اس کی پہچان کے لیے، تو یہ غیبت نہیں ہوتی. سمجھ آ گئی نا؟ پھر اسی طرح غیبت کے کچھ نقصان بھی ہیں. قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے جو بہت تانا دینے والا اور چغلی میں بہت دھوڑ دھوپ کرنے والا ہے، خیر کو بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا اور سخت گناہ گار ہے. یعنی ایسے لوگ جو دوسروں کی برائیاں کریں اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ خواہ مخواہ دوسروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، پھر وہ آپ سے کہیں کہ اچھا تم ذرا یہ جا کے نا فلاں اس کو یہ کہہ ہو، یا اس کے مثلا ہسبینڈ وائف کے بیچ میں کوئی لڑائی چڑائی ہے تو اگر خود نہیں آپ اس سے بات کرتے تو جاؤ یہ اس کے ہسبینڈ کو بتا دو. یعنی دوسروں کو بیچ میں انوالو کرنے کی، تو ایسے لوگوں کے چنگل میں نہ آئے کہ جو آپ کو استعمال کریں غیبت کے لیے. پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. بس یہ کوالٹی رکھیے، یعنی یہ ایک نشانی رکھیے کہ اللہ کا بہترین بندہ کون ہے، اور اس کو دیکھ کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا کیجیے کہ کیا مجھے دیکھ کر لوگوں کو اللہ کی یاد آئے گی یا لوگ اللہ سے اور غافل ہو جائیں گے.
میرا جو معاملہ ہے جب میں کسی سے کروں گی تو لوگ اسلام کو پسند کریں گے، اسلام سے بھاگ جائیں گے. تو بہترین بندہ کون ہے کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور بدترین بندے وہ ہوتے ہیں جو چغل خور ہوتے ہیں، دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں، جدائیاں ڈالتے ہیں، لڑائیاں ڈالتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت، سرکش. پھر غیبت کا ایک نقصان یہی ہے کہ یہ کرنے والے کو ہی برا بنا دیتی ہے، وہی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کسی انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے. پھر اسی طرح غیبت کا ایک جملہ جو ہے وہ اتنا کڑوا ہے کہ اس کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر سارا کڑوا ہو جائے. پھر اسی طرح جو شخص کسی کی برائیوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اللہ اس کی عزت کے درپے ہو جاتا ہے، اور جس کی عزت کے درپے اللہ تعالیٰ ہو جائے تو وہ اس کو اس کے گھر میں ہی رسوا کر دیتا ہے. استغفر اللہ. کتنا ڈرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی کی برائیاں اچھالیں گے تو کل آپ کی بھی اچھالی جائیں گی، آپ بچ نہیں سکتے. پھر اسی طرح یہ چیز آپس میں جب تفرقہ بازی کرتی ہے تو لوگ روٹھ جاتے ہیں. روٹھنے سے کیا ہے؟ سخت فساد آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغض سے بچو کیونکہ یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. میں نہیں کہتا کہ بال مونڈنے والی، بلکہ دین کو مونڈ دیتی ہے. یعنی پھر انسان ایک برائی کے بعد ایک کے بعد ایک لڑائی جھگڑے میں پڑتا دین دنیا ہر چیز سے جاتا ہے. پھر قبر کا عذاب. حضرت ابوبکر کہتے کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ایک اور آدمی بھی آپ کی دوسری طرف تھا کہ اچانک ہمارے سامنے 2 قبریں آ گئی. آپ نے فرمایا ان دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں. تم میں سے کون میرے پاس ایک ٹہنی لے کے آئے گا؟ ہم پھر دوڑ پڑے اور ایک پہل کر گیا. ٹہنی لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ہر قبر پر ایک ٹکڑا لگا دیا. فرمایا جب تک یہ دونوں سرسبز رہیں گے ان پر عذاب میں کمی ہوتی رہے گی، اور ان دونوں کو عذاب صرف پیشاب اور غیبت کے معاملے میں ہو رہا ہے. اور پھر ایسا شخص قیامت کے دن بالکل مفلس ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا، اس کے نیک اعمال چٹ ہو چکے ہوں گے. اس کی مثال بھی قرآن پاک میں دی گئی ہے، اس باغ کی مثال جس کے بارے میں پھر آگے کچھ تفصیلات آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے والے لوگ ہیں یہ جو غیبت کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بے سوچے سمجھے، بغیر احتیاط کے بولنے والے اور تکبر کرنے والے. یہ تینوں چیزیں کتنی خطرناک ہیں. زیادہ باتیں کرنا، کیونکہ جتنی باتیں زیادہ ہوں گی اتنے گناہ زیادہ ہوں گے. بغیر احتیاط کے بولنا، سوچے سمجھے بغیر کہ اس بات کا اثر دوسرے پہ کیا پڑے گا. اور تکبر کرنے والے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا اور دوسروں کو حقیر کرنا. اگر آپ دیکھیں تو تکبر میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے نا کہ انسان اپنی باتیں بہت کرتا ہے. تکبر اور غیبت جو ہے یہ جنت میں داخلے سے رکاوٹ ہے. غیبت کا انجام جو ہے وہ بھی بڑا بھیانک ہے، خاص طور پر اگر کوئی جان بوجھ کے کسی کے اوپر حملہ آور ہو رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام سے وہ روایت کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے. میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کے درپے رہتے تھے، یعنی انہیں دوسروں کی عزت کا پاس نہیں تھا. پھر اسی طرح جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو اذیت دیں ان کی سزا بہت سخت بتائی گئی ہے احادیث میں. تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم غیبت سے توبہ کریں. توبہ کرنے میں یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دیں، پچھلے گناہوں پہ شرمندہ ہوں اور پھر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیں. پھر جس کی غیبت ہو جائے اس سے معافی مانگ لی جائے کہ I'm sorry، میں آپ کو جانتی نہیں تھی، بس میں نے جلد بازی میں آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا یا لکھ دیا، تو آپ مجھے معاف کر دیں. اگر معافی مانگنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ استغفار کریں. پھر غیبت سے بچنے کے لیے اپنے کان، آنکھ اور دل کا درست استعمال ضروری ہے، کیونکہ ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. پھر صرف ذکر خیر کے لیے زبان کھولنی چاہیے. فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا پھر چپ رہے. خیر کے علاوہ زبان کو بند رکھا جائے، کیونکہ ہر چیز پہ تبصرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا. پھر اسی طرح اگر کسی سے بات کرے تو اچھی بات کرے، اختلاف بھی ہو، دشمنی بھی ہو تو بھی اچھی بات کرے. پھر لغو سے اجتناب کرے. قرآن مجید میں آتا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما.
وہ لوگ جب لغو سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں اور یعنی دوسروں پر اپنے دین کا اور اپنے اخلاق کا برا تصور یا برا امپیکٹ نہیں چھوڑتے. ایک اور چیز جس سے بچنے کی ضرورت ہے وہ بے جا تبصرے ہیں. ہر گزرنے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی کمنٹ کرنا، اس سے بچنا چاہیے. پھر قیل و قال، ہی سیڈ شی سیڈ، انہی طرح کی باتوں میں اپنا وقت ضائع کرنا. پھر دوسروں کو زبان سے سلامتی دینا بھی ضروری ہے. لوگوں کی اچھائیوں پر نظر رکھیں تو انشاءاللہ پھر برائیاں کم ہوں گی. پھر لوگوں کی اچھائیوں کا ہی تذکرہ کریں، ان کی برائیوں کا ذکر کسی اور سے نہ کریں، بلکہ برائیوں کو معاف کر دیں. لوگوں کے عیبوں پر نظر نہ رکھیں، اگر کوئی نظر آ بھی رہا ہے تو کسی اور چیز کی طرف دیکھیں. باتوں کی ٹو نہ لگائیں، آپس میں محبت سے رہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں نہیں داخل ہوگے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان نہیں لاؤ گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے. کس قدر اہم حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے یہ کوالٹیز ضروری ہے انسان کے اندر. کسی کے متعلق حسد، بغض اور کینہ نہیں رکھنا چاہیے. تواضع اختیار کریں، دوسروں سے جھک کے ملے. کوئی بات نہیں اگر چھوٹے بھی ہیں آپ سے عمر میں، لیکن ویسے اللہ نے قابلیت دی ہے تو ان کی عزت کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے خود کو مصروف رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے کلمات زبان سے نکالے. اس کے لیے دعائیں بھی ہیں، انسان اپنی زبان میں بھی دعا مانگے، لیکن ساتھ یہ بھی اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، اے اللہ میرے دل کو رہنمائی عطا کر، میری زبان کو درست کر دے اور میرے دل کے کینے کو درست کر دے. یعنی میرے اندر کا کینہ درست ہوگا تو زبان ٹھیک ہوگی. پھر شر سے پناہ مانگی جائے، سچی زبان سے دعا کی جائے. آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں کی تھی اللہ نے ان کو سن لیا، کیونکہ ان میں اخلاص کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. پھر اسی طرح دوسروں سے ظلم نہ انسان سہے، اس سے بھی پناہ مانگی جائے. اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو جاتی ہے، کوئی ناراضگی ہو جاتی ہے، تو ایسی چیزوں کو بھی انسان فوراً دور کرنے کی کوشش کرے، اور ہو سکے تو ساری بات کی تہہ میں جا کر ہی کسی نتیجے پر پہنچا جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کوشچن ہو تو کر سکتے ہیں اسی ٹاپک سے متعلق. میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم تربیت کرتے ہیں اولاد کی تو ایٹ دیٹ ٹائم کافی لوگوں کے بارے میں آپ کو ان کو سمجھانا پڑتا ہے، یا جن دوستوں کے ساتھ وہ رہ رہے ہیں انہی کے بارے میں کہنا، وہ بھی غیبت ہو جائے گی. ان کو معیار دے دیں کہ اس چیز پر اپنے دوستوں کو پرکھو. جیسے میں نے 2 چیزیں کہی نا کہ زبان اور نماز، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہ تمہارا یہ دوست ایسا ہی ہو ویسا ہے، کیونکہ بچوں کے دلوں میں دوستوں کی محبت ہوتی ہے. جب ماں باپ ان کو برا برا کہتے ہیں تو ماں باپ کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتے، دوستوں کو نہیں چھوڑتے. تو اس میں بہت بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت آپ بہت برائیاں نہیں ہو کہ دوستوں کی کریں، بس انہیں کہیں انڈائریکٹلی بتائیں کہ اچھے انسان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں، اور انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. اس کی ایگزیکٹلی بات نہ نہیں ایگزیکٹلی نہیں بتائیں، نہیں ایگزیکٹلی نہیں کچھ کریں، اللہ کہ بہت ہی کوئی خطرناک ایسی چیز ہو کہ مثلاً آپ کے بچے کو بھی لے جا کے کہیں ایسی جگہ لے جا رہا ہے یا کوئی غلط کام کرے تو وہ تو نہیں کرنے تھے، لیکن چھوٹی موٹی باتوں پہ اگنور کر دینا چاہیے. جیسے ساتھ ساتھ بچے، جیسے یہ گریڈ 8 کی اسٹوڈینٹ ہے، جیسے اسکول سے بچے آتے ہیں آ کے ماما فلاں فرینڈ نے یہ کیا، فلاں دوست نے یہ کہا، آج اس نے یہ کہا، اس نے آج بیڈ بہیویئر کیا. تو میرا پرسنلی یہ ہوتا ہے بیٹا کوائٹ رہیں، خاموش رہیں، وہ ہو گیا ہونے ہو گیا، آپ چپ رہیں. یہ غیبت میں آ جاتا ہے. آپ گھر آ کے بات نہ کیا کریں. نہیں ماما میں اس کی وہ نہیں کر رہی، میں کیا یہ برائی میں آ جاتی ہیں یہ چیزیں، غیبت میں سوری. یعنی برائی سے اگر کر رہے ہیں تو آئیں گی، جی اور اگر ویسے ڈسکس کر رہے ہیں آج ایک بچی نے بہت اچھا پینٹ کیا، آج فلاں کام ہوا، اگر جسٹ شیئر کر رہے ہیں کوئی انسیڈنٹ تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کسی کی اسپیسیفکلی جو آرٹ ٹیچر ہے نا یہ تو بس اس کی تو لکس ہی ایسے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے اسٹوڈینٹ اور ہوتے ہیں وہ گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، مار دیا کسی کو، یا دوسری فرینڈ کے ساتھ بھی مس بہیو کیا، گھر آ کے بتا رہے ہیں جی آج ماما اس اسٹوڈینٹ نے اس کا. میرا تو یہی ان کو کہنا ہوتا ہے بیٹا جو دیکھا اس پہ مٹی ڈالو. بالکل بس آپ نے بس یہ غیبت میں آ گیا، غیبت نہیں کرنی ہے آپ سے نا، چپ رہنا زیادہ بہتر ہے. بالکل کیونکہ آپ انہیں کہہ نہیں سکتے، فائٹ ہو جائے گا.
تو اس لیے کہ آپ چپ رہیں، ان کے لیے دعا کر دیں. تو کیا یہ غیبت میں ہی آتا ہے نا، گھر میں آ کے بات کرنا؟ فائدہ بھی کچھ نہیں. لیکن سمٹائمز یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کو گائیڈنس دینا ہے. بچے اگر آپ سے نہیں ڈسکس کریں گے، وہ ڈسکس کریں گے ایٹ سم پوائنٹ. نہیں، ان چیزوں میں تو آپ گائیڈنس دیں گے جو واقعی امپورٹنٹ چیزیں نا، وہ جب آپ سننے لگے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر وہ ٹھیک نہیں، ارریلیونٹ باتیں ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ بات تو ہم پیچھے ڈسکس کر چکے نا فلاں لیسن یا ایسی جگہ پر کر، تو وہ پھر سمجھ جائیں گے. یہ بھی ہے نا کہ جیسے بچے نا آج کل جیسے زیادہ تر سارے بچے پبلک اسکول میں پڑھ رہے ہیں، تو اگر ہم نے ایون چھوٹی موٹی باتیں ڈسکس کرتے ہیں نا، پھر آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کی زندگی میں ہونا کیا ہے. سو آئی تھنک بچوں کے ساتھ آئی تھنک دیٹ اٹس ناٹ گڈ ٹو ڈسکریج دیم فرام شیئرنگ. ہاں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ کہنے کے بجائے کہ شکیل نے یہ کیا اور فلاں نے کیا، یہ کہا جائے کہ ایک بچے نے یہ کیا. یعنی جنرلی اگر ڈسکس کریں تو ٹھیک ہے، بائی پرسن نہیں، یعنی کہ نام لے لے کے نہیں، کیونکہ پھر وہ عادت پختہ ہوتی جاتی ہے اور بڑے ہو کر بھی ساتھ چلتی ہے. جیسے ایک بہن فون پہ بتاتی ہیں اپنی بیماری کا، اپنے دکھ کا، تکلیف کا، اور رشتے داروں میں بتاتی ہیں کہ فلاں کی وجہ سے وہ مجھ پہ حسد کرتا ہے، فلاں میرے بارے میں یہ کہتا ہے. اگر ہم یہ اس کو جیسے ہم سن رہے ہیں، ہم اسے ایک دفعہ 2 دفعہ ہم لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ غیبت میں آتا ہے، آپ نہیں کریں، بس اللہ پہ دھیان رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا نہیں، دے گا. اپنی بیماری کا بتانا تو غیبت نہیں، لیکن یہ کہنا فلاں حسد کرتا ہے، ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ واقعی وہ کرتا بھی ہے. تو پھر آپ ایک دفعہ سنا، 2 دفعہ سنا، اب یہ وہ ایسا رشتہ ہے آپ اس سے چھوڑ بھی نہیں سکتے. نہیں چھوڑنا نہیں، لیکن آپ اس کو اچھی چیزیں کہیں. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں حسد کا علاج کیا ہے، یا کہ نستعین میں لکھا ہوا نا حسد اور نظر کا، تو آپ فوراً اس کی بات کاٹ کے آپ اسے کہیں کہ چلے میں اس کا علاج کرتے ہیں. ہاں، اور وہ مجھے پتا بھی ہے کہ وہ ہسٹری میں وہ اتنے سالوں سے بیمار ہے، اتنی تکلیف سے گزر رہی ہیں، اور وہ اتنی برداشت کر رہی ہیں. اب ان کی برداشت سے باہر وہ یہ کہیں گی میں سے تو اب برداشت نہیں ہوتا. انہیں کہے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں ایک نسخہ کہ جس سے آپ کا دل مضبوط ہوگا. وہ یہ ہے کہ 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھیں اور اپنے دل پہ پھونکے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، تو برداشت آ جائے گی. الحمدللہ پڑھنے پڑھانے میں بھی ہیں اور صبر والی بھی بڑی ہیں، لیکن اتنی آپس کیونکہ ان کے پاس ایسے مطلب فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ اٹیک آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ریئل ہے. اور ابھی کیونکہ میں گھر سے یہ سوچ کے آئی تھی کہ اس بات کو میں کروں گی کیونکہ میرے کلوز ہیں بہت. دیکھیے ہم اپنے کلوز لوگوں کو جب تک اس دلدل سے نہیں نکالیں گے وہ پریشانیوں کا شکار ہی رہیں گے. ان کی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر صرف ہم ایک سنتے رہیں تو اس سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا نا. پڑھائی کے بارے میں بھی ماشاءاللہ یہ بھی پڑھتی ہوں. دیکھیے کتنی کتابیں پڑھتی ہیں، روز کتنے پیج ریڈنگ کرتی ہیں، کوئی اچھی بکس. جی پڑھتی ہیں. نہیں قرآن پاک ناظرہ پڑھنا اور بات ہے، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تو کیا پڑھا. میرے کا مطلب ہے کہ کوئی اچھی بکس، چاہے کوئی ہسٹری کی بک ہے، چاہے اسلامک ہسٹری ہے یا ویسے. اصل میں نا میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے، بیسک تربیت ٹھیک نہیں. ایک اوپر سے ریلیجس ہو جانا اور بات ہوتی ہے، لیکن یہ کیا ریلیجس ہونا کہ آپ کسی کو معاف نہیں کر سکتے. ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جو اگر ہمیں برا بھی کہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا کرنا ہے، تبھی وہ اچھا ہوگا نا. اگر ہم ان کو بددعائیں دیتے رہیں گے تو وہ کبھی اچھے نہیں ہوں گے، اور جب وہ اچھے نہیں ہوں گے تو ان کا وبال ہم پہ ہی پڑتا رہے گا. میں نے خود انہیں یہ ایگزامپل دی، میں نے کہا آپ دیکھو خاندان میں آپ کو پتہ چل رہا ہے، ہمارے بھی اختلافات رہتے ہیں. چلیے کوئی اور چیز فون کرتے ہیں. ایک چیز ہے کہ اگر ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ہمیں کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے اور غلط کہہ رہا ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یا تو اس سے ختم کرنا چاہیے تعلق، یا اس سے بات کرنی چاہیے. اس سے بات کر لینی چاہیے، اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے اور اختلافات کو ختم کر لینا چاہیے. اگر نہیں کرتے تو پھر بالکل کاٹنے کے بجائے منیمم کر لینا چاہیے، کم کر لینا چاہیے. اور اگلا وہ بندہ جو ہے ہمیں پتا ہو کہ وہ ایسا کوآپریٹ نہیں کرے گا جب ان سے بات کریں گے آپ تو ٹھیک ہے. ایون دو یہ آپ کو بادر کریے بات، بٹ آپ یو نو دیٹ پرسن ویری ویل اینڈ یو نو دیٹ پرسن وونٹ بی ریسپٹیو، تو اس میں آپ کیا کریں. یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ تو سننے کو ہی تیار نہیں ہے کچھ، تو پھر آپ اگر کنارہ کشی کریں، کم کریں، اس تعلق کم کر لیں اپنا. کیونکہ دیکھیے 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک تو یہ کہ کوئی آپ کی بات سنے اور آپ کی بات سمجھے اور ساتھ مل کے چلے، وہ تو اچھا ایک انفلوئنس آپ پہ بھی اچھا اور آپ کا ان پہ بھی اچھا. لیکن اگر ایسی چیز نہیں ہے تو یعنی کہ اس تعلق میں تو خسارہ ہی ہے نا. جیسے لائک فرینڈس میں تو یہ ہو جائے گا، لیکن اگر فیملی ممبر تو فیملی ممبر سے بھی کوئی ضروری نہیں کہ ہر وقت ان کے ساتھ روز ملیں یا روز فون کریں یا باتیں کریں، کم کریں، تعلق رکھیں. جی ڈسٹنس آنا چاہیے. یہ پتہ کیا ہے، جب ہم ایک لائنس کراس کرتے ہیں نا تبھی یہ غیبتیں شروع ہوتی ہیں. ایک انجان بندے کے ساتھ تو غیبت نہیں ہوتی، وہ تو فارملی ملتا ہے نا.
مثلا میں آپ کے ساتھ اگر بیٹھی ہوں اس وقت بات کریں تو آپ مجھے تو کوئی کہانی نہیں سنانا شروع کریں گے فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا ایسا کیا. یہ ہوتا ہی وہاں ہے جہاں ہماری تھوڑی سی ایک دوسرے سے دوستی ہوتی ہے نا, تو پھر ہم ایک دوسرے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں, پھر ہم ایسی چیزیں سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس تعلق کو ایسا ہونے نہ دے کہ جس میں کوئی, دیکھیں اس میں ایک جیسے پیسو اسموکر ہوتے ہیں نا, ایک شخص تو اسموک کر رہا ہے, وہ تو وینٹ آؤٹ کر ہی رہا ہے دھواں, اور اس کو تو نقصان پہنچ ہی رہا ہے, لیکن وہ جو دھواں آپ سونگ رہے ہیں نا وہ آپ کو بھی بہت نقصان دے رہا ہے. تو پیسو اسموکر بننے کی بجائے آپ اس مجلس سے ہٹ جائیں, یعنی کسی اور مصروفیت کریں, کوئی اور کام کریں, کچھ اور لوگوں سے ملیں, اچھے دوستوں سے ملیں, اچھی باتوں پہ ملیں. اور خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی آپ کے سرکلز ہیں جس میں آپ سیکھتے سکھاتے ہیں تو اس میں کوشش کریں کہ اس طرح کی ٹاپکس پر ریمائنڈر اپنے آپ کو دیتے رہیں, لیکن یہ نہ ہو کہ وہاں بھی جا کے ایسی دوستی ہو جائے کہ پھر ایک اور غیبتوں کا سلسلہ چل پڑے, کیونکہ شیطان کہیں بھی نہیں معاف کرتا, کہیں بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. تو اگر یہ ہمارے لیے امپاسبل ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حکم ہی نہ دیتے. یہ پاسبل ہے اور چھوڑا جا سکتا ہے. مثلا میرا تو اپنا طریقہ یہ کہ اگر مجھ سے کوئی تھوڑی سی بھی بات کرنے لگے نا تو ذرا مجھے محسوس ہو کہ اب یہ آگے جانے لگی تو میں تو اسٹاپ کر دیتی ہوں, کہ پلیز اس کو یہیں رہنے دیں, اس کو فائدہ نہیں اس بات کا, کیونکہ دل گھبرانے لگتا ہے. آپ مردہ بھائی کا گوشت کھانا کوئی اتنا آسان کام ہے؟ اللہ ہی کہ ہمارا ٹیسٹ اتنا بگڑ گیا ہو کہ ہم اسے کھاتے ہی رہیں اور ہمیں کوئی برائی نہ لگے. تو ہمیں اپنے ٹیسٹ کو بھی دیکھنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کے اوپر لانا ہے کہ یہ اس چیز کو چھوڑنے میں ہی ہمارا فائدہ ہے. کیونکہ اس آپ دیکھیں وہ صرف اتنا نہیں ہوتا کہ بری بات آپ نے سن لی, وہ پھر آگے ایسا سلسلہ چل پڑتا, فساد در فساد, لڑائیاں جھگڑے, تعلقات کی خرابیاں, اعمال کی خرابیاں, انسان جو کرنے کے کام ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتے, نماز پڑھ رہے ہیں اس میں بھی وہی خیال. کیونکہ اس پر تو باقاعدہ ریسرچز ہوئی ہیں کہ انسان اپنی جو کمپنی رکھتا ہے یا جو اس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اسی کی پروڈکشن ہوتی ہے, یعنی وہی ہوتا ہے جو اس کے دوست ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ اپنے فرینڈس یا آپ اپنے سرکل یا آپ اپنے خاندان سے پہچانے جاتے ہیں, کیونکہ انسان ان سے بہت کچھ انڈائریکٹلی سیکھ رہا ہوتا ہے. جیسے فیملیز میں سارے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو بات اس نے کی تھی, ہم تو وہ آگے کر رہے ہیں. جی, اسی کے اوپر شروع میں نے بات کی تھی نا کہ آپ نے فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ ہم تو وہ کرتے ہیں جو اس میں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے, اور اگر ہوتی نہیں تو وہ تو بہتان ہے, الزام ہے دوسرے پہ. اللہ معاف کر دیتا ہے لیکن بندہ معاف نہیں کرنا آج کل, اس کے لیے کیا جی, کیونکہ اللہ کا خوف ہی نہیں رہا اس کے اندر, اور اپنی غلطیاں بھول گیا. جس کو اپنی غلطیاں یاد ہونا اس کو یہ ہوتا ہے اللہ مجھے بھی کوئی معاف کر دے. تو جب آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو معاف کر دے تو آپ بھی دوسروں کو معاف کرنے والے ہو جائیں گے. جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ الزام لگایا تھا اس شخص نے جس کا وظیفہ حضرت ابوبکر نے مقرر کیا ہوا تھا, لیکن جب ان کو پتا چلا کہ کس نے کیا تو وہ غصے میں آ گئے. obviously کہ آپ ایک شخص کی مدد کریں اور وہ آپ ہی کی بیٹی کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی آج کے بعد میں اس کی مدد نہیں کروں گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمایا کہ جو فضل والے یعنی جن کے پاس مال و دولت ہے, اچھے حالات ہیں, ان کو چاہیے کہ غریب رشتے داروں کو معاف کر دیں. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟ ہم چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا پڑے گا. جب معاف کریں گے تو غیبت رکے گی, معاف نہیں کریں گے تو وہی باتیں بار بار کرے چلے جائیں گے. اس پوائنٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں. جی, At what age your sins start counting? Your sins. جب بالغ ہو جاتے ہیں. ٹھیک, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.